Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین ثم آمین۔ پارہ نمبر 18 آج سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سورہ مومنون، جس کے ہم 6 رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سٹارٹ ہوگی سورہ نور، بہت پیاری سورہ ہے، اور فیمیلز کو خاص طور پر اس کو جو ہے یاد کرنا چاہیے۔ اس میں جو احکام بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اللہ تعالیٰ کا جو جلالی ایک سٹائل ہے وہ ملتا ہے اس میں۔ 9 رکوعوں پر یہ مشتمل ہوگی۔ اس کے بعد ہم اس میں سورہ فرقان سٹارٹ کریں گے، اس کو لیکن کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 18 کمپلیٹ ہو جائے گا، اور 2 رکوع اس میں سے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ مومنون سے، جس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مومنوں کی ظاہری اور باطنی صفات۔ پہلا رکوع ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے رکوع میں ہم تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک کی آیات میں ہمیں مومنوں کی کردار سازی کے لیے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، ان کی سیرت کے لیے جو صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو مومن کہا جائے گا حقیقتاً، وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم سورہ کی آیت وائز دیکھیں گے تو دیکھیں کہ پہلی جو آیت ہے، اہل ایمان کام نکال لے گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ اہل ایمان ہے جن کی یہ صفات اگلی آیات میں بتائی جائیں گی، کیا انہوں نے ایڈوانٹیج لے لیا؟ انہوں نے دوسری آیت میں نمازوں کا خشوع اس کا جو ہے کافی اچھے سے اہتمام کیا، لغو باتوں سے انہوں نے اعراض کیا، ٹھیک ہے، یعنی اجتناب کیا، وہ فضول کاموں میں نہیں پڑے۔ پھر اس کے بعد چوتھی آیت میں تزکیہ کی فکر کی، دن رات انہوں نے اپنے جتنے بھی اعمال ہیں انہوں نے یہی کوشش کی کہ کوئی بھی برا کام مجھ سے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو میں تجاوز نہیں کروں۔ تو انسان تزکیہ کی فکر کرنے والا ایسا ہی کرتا ہے۔ 5ویں آیت میں شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو۔ چھٹی آیت میں مزید اس کو الیبوریٹ کیا، سوائے بیویوں یا لونڈیوں کے۔ تو بیویاں جو ہیں وہ انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور لونڈیاں پہلے حلال تھیں، اب جنگیں نہیں ہوتی، اب یہ سسٹم بھی نہیں ہے، یعنی بیویاں ہی ہیں جو آپ کو 4 نکاح اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی گئی ہے مردوں کو، وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ 7 آیت میں یہ چیز بتا دی گئی کہ کوئی بھی اس حرام اور حلال کے علاوہ اگر کوئی اس حد سے تجاوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کیٹیگری سے تو نکل گیا نا۔ 8ویں جو آیت ہے اس میں امانتوں کی اور عہد کی پاسداری کا تذکرہ ہے۔ 9ویں آیت میں پھر سے نمازوں کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ہم نے نمازوں کا خشوع پڑھا، خشوع سے مراد یہی ہوتا ہے کہ انسان پورا فوکسڈ رہے، ٹھیک ہے، اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے، اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ سے التجا کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، تو توجہ وہیں پہ ہی مرکوز ہو، پوری جو ہے اطمینان کے ساتھ۔ اس کے بعد جو یہ آیت نمبر 9 میں نمازوں کی حفاظت کا تذکرہ ہے، اس سے کیا مراد ہے
کہ انسان اپنی نمازوں کو ان کے اوقات کے اندر ہی ادا کرے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایسے نہیں ہو کہ ابھی پڑھتی ہوں، تھوڑی دیر میں پڑھتی ہوں، یا ابھی وقت ہے، مطلب باقی ہے، اور پھر یہ چیزیں نہیں کریں۔ نمازوں کی حفاظت یہی ہے کہ ان کو ان کے اوقات میں پوری نیت سے، خلوص سے ان کو ادا کر دینا۔ اب دیکھیے کہ 10th اور 11th آیت میں اللہ پاک نے وارث فرما دیا ایسے لوگوں کو، کس کا وارث؟ جو کہ جنت میں چیزیں موجود ہیں، وہ نعمتیں ہیں، ان سبھی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو وارث قرار دے دیا۔ تو یہاں پہ دیکھے کہ وارث اگر جنت کا ہو جائے انسان، اس کو اور کیا چاہیے ہوگا؟ تو یہ سبھی کچھ تو اس کو میسر آ گیا، اور یہ ساری کوالٹیز کس کی بتا دی؟ مومنوں کی۔ یہ ان کی جو تعمیر سیرت ہے، اس کے لیے یہ بنیادی صفات ہونی چاہیے مومن میں۔ ہم نے یہ رکوع مکمل کر لیا پہلا۔ اس رکوع میں ہم نے مومن کی کردار سازی کی جو بنیادی صفات ہیں وہ دیکھی۔ وہ نمازوں میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، بے مقصد سرگرمیوں سے وہ دور رہتے ہیں، آل دا ٹائم اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تزکیے کی فکر، اپنا احتساب کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنسی اعتبار سے اپنے آپ کو وہ پاکیزہ رکھتے ہیں، امانتوں کی، وعدوں کی اور نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب یہ جو صفات کوئی رکھے گا اپنے اندر، ان ساری صفات کا اہتمام کرے گا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے جنت الفردوس کا ریوارڈ بتا دیا۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ اگلے رکوع کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ 12 سے لے کے 22 تک کی آیات تک مشتمل ہے۔ انسانیت کی تخلیق کا تذکرہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو آیت ہے رکوع کی، آیت نمبر 12، مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو جو اس کا جو ایک عنصر ہے انسان کی تخلیق کا، وہ مٹی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کا سلسلہ آگے بڑھایا، اس کے لیے کیا انتخاب کیا؟ سپرم اور ایگ کا، جو ہم لوگ سائنس میں پڑھتے رہتے ہیں، سبھی جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ پاک نے دیکھے کہ برسوں پہلے، صدیوں پہلے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ پورا ایک مرحلہ یہاں پہ بیان فرما دیا قرآن کریم میں۔ آیت نمبر 13 میں یہ جو تخلیق کے مراحل ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ بوند سے سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم پانی کا قطرہ یا بوند کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپرم۔ اب آج ہم نے اس چیز کے بارے میں جان لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو علقہ میں جب کنورٹ ہوتا ہے، تو علقہ جو ہے وہ زائگوٹ کو کہیں گے ہم، یعنی کہ ایک فرٹیلائزڈ ایگ ہوگا، جو کہ ایگ اور سپرم ملا تو ایک فرٹیلائزڈ ایگ بن گیا، اس کو ہم کہیں گے علقہ۔ علقہ کے بعد جو تخلیق کا اگلا مرحلہ ہے وہ ہے مضغہ، ٹھیک ہے؟ دعات سے اس کو ہم لکھیں گے مضغہ۔ اس کو لوتھڑا کہا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوتھڑا یا کوئی جس طرح سے جمع ہوا خون کہہ سکتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے تخلیق کا مرحلہ آگے بڑھایا، اس کا گوشت میں کنورژن ہوا، ہڈیاں بنی، ہڈیوں پہ پھر سے بوٹیاں جو ہے وہ قائم کی گئیں، اللہ نے نقش و نگار بنائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایسے تخلیق فرمائی ہے، اور انسان جو ہے اس کے بعد وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہاں پہ جو آیت نمبر 15 اور 16 ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے؟ مرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، کیونکہ لوٹ کے تو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس انسان نے۔ اس کے بعد 17 آیت ہے، جس میں 7 آسمانوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ریئلائز کروا دیا اپنی مخلوق کو کہ اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ اپنا بھی احتساب کریں گے کہ اللہ تو غافل نہیں ہے، تو ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ہم غافل ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیونکہ ہم نہ تو احکام کی پوری پیروی کرتے ہیں، نہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، اور نہ ہی ہم لوگ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، نہ ہی ہم اپنا احتساب کرتے ہیں پورا پورا دن۔ ہم لوگ گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک نے جو پانی کا بیلنس رکھا ہے اس کائنات میں، کیسا بیلنس رکھا ہے اللہ نے؟ نہ تو کم ہے پانی، نہ ہی ضرورت سے زیادہ ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ پانی ہو کیا ہوتا ہے؟ سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں۔ اور اگر ضرورت سے کم ہو جائے پانی تو کیا ہوتا ہے؟ ایک خشکی والی ایک کیفیت ہو جاتی ہے، ایون آپ کی جو سکن ہے وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو جو فضا میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے نمی کا ایک تناسب رکھا ہے، وہ بھی بڑا ایک آئیڈیلی جو ایک بیلنس ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
اور زمین کے اندر نہ تو جو ہے وہ پانی زیادہ ہے، نہ یعنی سیلاب کی صورت میں، نہ ہی خشکی زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ چیز یہاں ریئلائز کرائی ہے کہ اگر اللہ چاہیں تو سارا پانی ختم کر دے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ پوری کائنات میں جو ایک بیلنس سسٹم بنایا گیا ہے، یہ سارا پانی کی وجہ سے ہی ہے نا۔ تو ہم لوگ اس کو واٹر سائیکل پڑھتے رہتے ہیں، کیسے پانی بخارات کی صورت میں گیا، پھر بارش ہوئی، اور یہ ساری چیزیں تو ایک تناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی مینٹین نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد آتی ہے ہماری اگلی آیت، آیت نمبر 19۔ اللہ پاک نے یہاں کھجوروں اور انگوروں کے باغات کا تذکرہ کیا۔ انسان بہت اچھے سے کنزیوم کرتا ہے، بہت نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور 20 آیت میں زیتون کی اسپیشلٹی کو بیان فرما دیا۔ زیتون ایک اتنا اعلیٰ قسم کی اللہ تعالیٰ کی یہ پھل ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ اسپیشلٹی ہے کہ اس سے تیل بھی لے لیتا ہے انسان، اور پھر اسے غذا کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے، لائک کوئی سالن میں۔ اور آج کل تو زیتون کی بہت ساری ڈشز بنتی ہیں، یا ایون اس کی سویٹ ڈش بھی بنتی ہے، عریبین جو اس میں ہے ڈشز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم لوگ فاسٹ فوڈ لیتے ہیں اس میں بھی تو زیتون واقعتاً ایک بہت ہی اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ پاک نے آیت نمبر 21 اور 22 میں چوپایوں کے فوائد بتا دیے۔ چوپائے مطلب یہ جو چار ٹانگوں والے جو جانور ہیں، جو حلال ہیں ہمارے لیے، ہم ان سے کتنے زیادہ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان سے سواری کا کام لے لیتے ہیں، اپنے کھیتوں میں ہم ہل چلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، یہ لائک بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم اس کے علاوہ بھی اگر سوچیں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں، تو ایون یہ ذبیحہ کے بعد بھی ان کے فوائد ختم نہیں ہو رہے ہوتے۔ ان کی کھال کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، ان کی وول کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، جو بہت زیادہ ایک فائدہ مند جو اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے، اس کا تذکرہ اسی وجہ سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہم نے یہاں پہ انسان کی تخلیق کے بارے میں پڑھا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کو جن مراحل سے گزارا، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ نطفہ، ٹھیک ہے، نطفہ کے بعد وہ علقہ، اور پھر مدغہ، اور پھر اس کے بعد تیار شدہ جب جسم ہے اس میں اللہ نے روح ڈال دی، تخلیق مکمل کر دی، اور اللہ بہترین خالق ہے۔ اس کے بعد انسان نے اپنی زندگی گزاری، اس کے بعد اس کو ڈیتھ ہو گئی، اس کی موت نے آ گھیرا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلا گیا۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو واپس زندہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا زندگی کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہی یہ فیصلہ ہوگا، کون جنت میں جائے گا تو ابدی زندگی ہوگی اس کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ابدی زندگی سے ہی نوازیں، اور جو ہے اس جو ٹیمپریری زندگی ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کی جو زندگی ہے وہ گزار سکیں، اور صراط مستقیم پہ چلیں۔ آمین ثم آمین۔ اگلا رکوع ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 50 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اس واقعے کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کافی بار، تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ذکر کی ہے۔ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بندگی کی دعوت دی، ٹھیک ہے، 24 آیت میں سرداروں نے اعتراض کیا کہ آپ جو ہیں وہ انسان ہیں، فرشتہ نہیں ہیں، یا جو بھی ان کے ایک جو اعتراضات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے یہاں پہ بھی وہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیے کہ ایک انسان اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے مجنون قرار دیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بہت بڑی گستاخی تھی، اور جتنے بھی قوم کے سردار تھے انہوں نے یہ ساری گستاخیاں جاری رکھی، اور پھر کیا ہوا ہم جانتے ہیں کہ اس قوم پہ پانی کا عذاب آ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت نمبر 26 میں جو دعا ہے اس کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اس ظالم قوم کی جو ایک سرکشی ہے اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں مجھے نجات دی جائے۔ اور 27 آیت میں کشتی بنوائی اللہ پاک نے، اور پھر ان کو جو ہے تلقین کی کہ جتنی بھی اہل ایمان ہیں وہ سوار ہو جائیں اور جانوروں کے جوڑے سوار ہو جائیں۔ اور پھر آیت نمبر جو 28 سے 30 تک کی آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا تذکرہ ہے اور اہل ایمان کی نجات کا تذکرہ ہے۔ پوری جو قوم تھی
سوائے اہل ایمان کے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی، تو وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور عذاب سے محفوظ رہے، باقی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہے جس میں 31 سے لے کے 41 تک کی جو آیات ہیں، یہاں پہ ایک سرکش قوم پر عذاب کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رسول مبعوث کیا، اور رسول نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی، اور پھر جتنے بھی سرداران قوم تھے ان سب نے بھی یہی اعتراض کیا کہ یہ تو ایک عام انسان ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی کیسے ہم اس پہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جھوٹے بہتان لگائے رسول پر، اور پھر اس چیز کا بھی، اس حقیقت کا بھی انکار کیا کہ ہم لوگ، ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی مرتے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد کوئی کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ بہت جدوجہد کے بعد رسول جن کو مبعوث کیا گیا تھا قوم کی طرف، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، التجا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک زوردار زلزلے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ان پوری آیات میں کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ رسول کون تھے اور وہ قوم جو تھی وہ قوم کون تھی، مطلب صرف ایسے ہی بتا دیا گیا کہ ایک قوم ہے، سرکش تھی، اور ایک رسول تھے اللہ کے جن کو بھیجا گیا۔ تو یہاں پہ مفسرین جنہوں نے تفسیر کی، ان کی بہت سارے مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ قوم قوم سمود ہے، اور ہم پہلے بھی قوم سمود کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایسی قوم تھی جس کو اللہ پاک نے زلزلے کی ہلاکت جو ہے وہ ان کی طرف بھیجی تھی۔ تو واللہ عالم یہ کون سی قوم تھی، لیکن اس کے بعد 42 آیت میں مزید قوموں کا بھی تذکرہ کیا، انہوں نے بھی ایسی ہی روش اختیار کی جیسے کہ قوم سمود، قوم نوح، قوم عاد جو ہے ان کی والی روش تھی، یعنی بندگی اللہ تعالیٰ کی جو ہے دعوت تھی اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو تمام قومیں جتنی بھی تھی ان کو اپنی اپنی سرکشی کی سزائیں ملی۔ تو 43 آیت میں مہلت کا جو وقت ہے وہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر 44 آیت میں اللہ پاک نے بتایا کہ مزید رسولوں کو بھی بھیجا گیا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ پھر 45 جو آیت ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بھائی کا تذکرہ ہے، جو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی دعا کی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کیا جائے تاکہ ایک جس طرح مین پاور ہوتی ہے وہ بڑھ جائے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کا جو ہے ان کی اسائنمنٹ ہے اس کو پرزور طریقے سے پرفارم کیا جا سکے۔ تو دونوں نے ہی یہ والی اسائنمنٹ پوری کی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملی تھی۔ تو 46 آیت میں فرعون کا تذکرہ ہے، فرعون نے تکبر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، اور پھر یہاں پہ یہ چیز بھی ذکر کی گئی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتے تھے، اور بنی اسرائیل ہم جانتے ہیں یہ ایک محکوم قوم تھی، مصری یا قبطی جو قوم تھی، ٹھیک ہے، یہ مصر اپنا جس طرح سے ہوتا ہے کہ ہجرت کر کے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مہاجرین ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہ قوم محکوم تھی، اور پھر فرعون کا ایک بہت زیادہ ظلم و ستم والا بھی ایک ایلیمنٹ تھا، ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ بھی ایک بات تھی تکبر کی جو بیسس بنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے اسی طریقے سے جھٹلایا۔ تو 48 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھٹلانے والوں کے انجام کی طرح وہ سارے بھی ایسے ہی ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 50 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کا۔ اللہ پاک نے ان کو پرسکون جگہ پر، یعنی ایک پرامن جگہ پہ ان کو پناہ دی تھی۔ اب یہاں پہ بھی مفسرین کی دو رائے ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کو اپنی ان کی پریگننسی جب بالکل آخری ٹائم پہ آ گئی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے والے تھے، تو یہ بیت الحم چلی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہی برتھ ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ایک تو یہ جگہ ہو سکتی ہے پرسکون، اور دوسری جگہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 11 یا 12 سال کے ہوں گے، جب حضرت مریم علیہ السلام کو نسل کشی ہی کر رہا تھا اس وقت کا جو بھی بادشاہ تھا، اور پھر ان کو جو ہے جان کا خطرہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت مریم جو ہے وہ ان کو لے کے اور پھر مصر میں ایک جگہ پہ انہوں نے پناہ لی تھی۔ تو یہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون والی ہو سکتی ہے، امن والی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے اس رکوع میں کیا چیز پڑھی ہے کہ جو تاریخ ہے وہ دہرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیسے تاریخ دہرائی جاتی ہے، یعنی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، قوموں پر مبعوث ہوئے، سب کی ایک ہی روش تھی، اور پھر کیا ہوا،
ان کی روش کی وجہ سے، ان کی شرک کی وجہ سے اللہ پاک نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، اور جتنے بھی قومیں تھی، کسی پہ زلزلے کا عذاب آیا، کسی پہ پانی کا عذاب آیا، اور یہ سب کچھ۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مصری قوم تھی، قبطی جو تھے، ٹھیک ہے، ان کی قوم کے لیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت لے کر گئے، لیکن ان کو بھی جھٹلا دیا گیا، اور پھر یہ بھی جو قوم تھی، یہ بھی اسی طریقے سے اپنے انجام سے دوچار ہوئی۔ اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 51 سے لے کے 77 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہم مومنوں کی باطنی کیفیات کا تذکرہ پڑھیں گے۔ باطنی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ جس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹلی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو تعلق بنا رہا ہوتا ہے، تو یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دل کی کیفیت تو صرف اللہ کو ہی اس کا علم ہوتا ہے، کیونکہ کسی کو دل کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے دوسرے انسان کو۔ 51 آیت میں اللہ پاک نے رسولوں کو حکم دیا تھا کہ وہ پاکیزہ رزق کھائیں۔ اب پاکیزہ رزق کھانے کا ایک ڈائریکٹلی ایک تعلق بن رہا ہے یہاں پہ اچھے اعمال کے ساتھ۔ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ حرام کی کمائی انسان کی نیکیوں کو خراب کر دیتی ہے، یا انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق نہیں ملتی۔ تو حرام کی کمائی جو ہے، یوں سمجھ لے کہ یہ ایک روٹ کاز ہی ختم ہو جاتا ہے، کوئی انسان اگر حرام کنزیوم کر رہا ہے تو۔ اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 52 اور 53 میں دین کو منقسم کرنے کا جو بیان ہے وہ ملتا ہے۔ اب منقسم کرنا مطلب آج کے دور میں تو مسلمانوں کے ہی بہت سارے فرقے جس طرح بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں تعویل عام میں، لیکن تعویل خاص میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے یہودی، نصرانی اور مجوسی ہو گئے تھے جس طرح سے لوگ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی توحید کا ہی بیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ دعوت کا جو سلسلہ ہے وہ دے کر ہی رسولوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ جو تقسیم ہے، اور اپنی مرضی کی ایک تقسیم بنا لی، اور پھر کچھ لوگ یہودیوں میں کنورٹ ہو گئے، کچھ نصرانی کہلانے لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو اگلی 3 آیات ہیں اس میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ نے جس طرح سے بیٹوں کو اور مال کو ایک زینت کہا جاتا ہے نا، یعنی دنیاوی زینت ہے یہ، لیکن یہاں پہ یہ چیز ریئلائز کرائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ سب کچھ پانے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کی اس میں بہت ہی خاص عنایت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، یہ صرف عنایت نہیں ہے، عذاب کی وجہ بھی یہ چیز بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنا جو تقوی والی ایک جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اور اس کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت ہے آیت نمبر 58، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو باطنی کیفیات ہیں وہ کیا ہیں، کہ جو اللہ کی یہ 57 سے یہ تذکرہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 57 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا جو خوف ہے انسان کے دل میں موجود رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مومنوں کی باطنی کیفیات کون کون سی ہیں؟ اس میں ایک تو یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے خوف کو ہمیشہ اپنے اندر موجود رکھتا ہے۔ 58 آیت میں بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی تعلیمات پر دل سے ایمان رکھتا ہے وہ مومن، اور پھر 59 آیت میں وہ شرک نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ 60 آیت میں انتہائی رازداری کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ رازداری کے ساتھ صدقہ اور خیرات کون کرتا ہے؟ جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ صدقہ و خیرات کا ہمیں قرآن کریم میں ایک اور بھی چیز ملتی ہے کہ اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اعلانیہ کرنے میں بھی نیت کیا ہوگی؟ کہ تاکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین ملے، ٹھیک ہے، دوسرے بھی اس سے جس طرح سے کسی کو نیکی کرتا دیکھ کے دوسرے انسان کے دل میں بھی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی انسان نیکیوں میں سبقت کر رہا ہے، میں بھی کروں۔ اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہوگی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ریاکاری میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو خصوصیت ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے قرآن کریم کی 60 آیت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ رازداری کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ اس کے بعد 61 آیت ہے جس میں نیکیوں کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں مومنین کہ ان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی بھی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ سے بدگمانی نہیں، بلکہ اپنی نیکیوں کو مزید امپروو کرنے کی ایک خواہش ہے مومنین کے اندر۔ تو بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تمام کیفیات کو پڑھنے کے بعد ہر ایک اپنے لیے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیات اور یہ جذبات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عنایت فرمائے، تاکہ آخرت میں ہمارے لیے یہ چیز کام آ سکے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر
63 जिसमें ये चीज बताई जा रही है कि अल्लाह ताला इंसानियत की अक्सरियत पर यहाँ पे अफसोस वाली एक आयत है कि इंसान आखिरत की तैयारी से गाफिल है। ठीक है, और ही कामों में इंसान लगा हुआ है, और ही इंसान की हॉबीज है। आखिरत की तैयारी उसकी जो है वो बहुत इसकी अक्सरियत इंसानियत की वो इस पे कम फोकस्ड है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह पाक हमें इस बदबख्ती से, महरूमी से महफूज फरमाए। आमीन सुम आमीन। जो अगली आयत है 64 और 65, इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कौमों को, जो खुशहाल कौमें थी, जब उनको अल्लाह ताला अजाब में पकड़ेंगे तो फिर वो क्या करेंगी, वो फरियाद करेंगी। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आज का दिन चीखने चिल्लाने का नहीं है। अब यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी कोई मदद तुम्हारी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि कयामत से पहले पहले, मौत से पहले पहले अल्लाह ताला ने एक मोहलत का वक्त दे दिया, और यही वो वक्त है जिसमें इंसान ने अपना अमल करना है। 66 आयत में अल्लाह ताला ने ये रियलाइज करा दिया कि जब मेरी आयत तुम्हें पढ़ के सुनाई जाती थी तो तुम क्या करते थे, इग्नोर करते थे, कभी तकब्बुर करते थे, और पैगंबर को जो है वो समझते थे कि ये हमें कोई कहानियां सुना रहा है। ठीक है, अब जो आबा अजदाद की अगर ये बात करते हैं, तो अगली जो 68 आयत है इसमें ये चीज बताई जा रही है कि ये इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है। अल्लाह पाक ने वक्तन फवक्तन अपने रसूलों को भेजा, शरीयत को भेजा इंसानियत की हिदायत के लिए। ठीक है, उसके बावजूद भी ये लोग जो है कोई ना कोई ब्लेम करते रहते हैं कि जो है हक जो है ये इनके पास नहीं है। अब जब हक आता है तो ये लोग क्या करते हैं, उसको उसकी उसके सामने से मुंह मोड़ लेते हैं, और इनके लिए अपनी ख्वाहिशात की पैरवी जो है वो ज्यादा सिंपल होती है, ज्यादा आसान होती है, और ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो जो भी हक की आ, और ये यहाँ पे आयत नंबर 71 में ये चीज फरमाई जा रही है कि कोई अगर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी हक करने लगता तो फिर क्या होता, आसमान और जमीन और जो कुछ भी इसके दरमियान में है, ये सब कुछ अपनी असल हालत में नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें पहले भी रसूलों की तरफ से जो है अल्लाह ताला ने जो हमें सुनाए हैं सारे वाकयात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई कि जितने भी रसूल थे उन्होंने ये चीज भी क्लेम की थी कि कोई अजर मैंने तुमसे नहीं मांगा। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी यही चीज बताई जा रही है कि आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक को बयान करने के बदले में कोई अजर नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजर अल्लाह के पास महफूज है, और वो बेहतरीन रिस्क अनायत फरमाने वाला है अल्लाह पाक। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इस रुकू में बताई गई है, और यहाँ पे हमारे इस रुकू का भी इख्तिताम होता है, कंप्लीट होता है ये रुकू। अगला रुकू है जिसमें हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला इंसान से एक सोचने पे जो मजबूर करने वाले सवालात हैं वो जिक्र किए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो सवालात कैसे होंगे वो हम इसको देख लेते हैं कि पहले जो है अल्लाह ताला ने इस रुकू में इंसानों को नेमतों का तज़किरा किया है, इंसानों की नाशुक्री का ज़िक्र किया है, और फिर जो लोग झुटलाते हैं तो दोबारा से उठाए जाने के हवाले से अल्लाह ताला ने यहाँ पे बात किया है, और फिर उसके बाद सवालात ज़िक्र किए हैं। तो हम इसको आयत वाइज़ देख लेते हैं। 78 आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाए हैं कान, आंखें और अक्ल, लेकिन बहुत कम है जो तुम शुक्र अदा करते हो। तो ये सारी अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन पे इंसान को फैलाने का तज़किरा किया। पहले तो फैला दिया, फिर वक्त मुअय्यन में इंसान नेमतों का इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ लौट जाएगा। ठीक है, तो जो 80 आयत है इसमें अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत दोनों को, और इस तरह से रात और दिन को बदलने का जो तज़किरा है वो फरमाया है। कोई इसी पे ही अगर गौर व फिक्र कर ले, ठीक है, तो अकल वाला अल्लाह ताला की वहदानियत पर और अल्लाह ताला के राज़िक होने पे और अल्लाह ताला के ही माबूद होने पे पूरी तरीके से वो ईमान ले आएगा। और फिर क्या होगा, ये जो जो पहले के लोग थे वो भी इस पे एतराज किया करते थे कि क्या हम मर जाएंगे तो जब हम बिल्कुल हम अब रेजा रेजा हो जाएंगे, ठीक है, हमारी कोई हड्डी कोई चीज भी सलामत नहीं रहेगी, उसके बाद भी हमें उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इनके लिए बहुत अनहोनी हुआ करती थी, और आज भी जो है मुशरिक इस बात पे यकीन नहीं करते हैं कि मरने के बाद उठाया जाएगा। तो 83 आयत में ये भी जिक्र किया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि
یہ جو دھمکی کا ذکر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی ایسے ہی کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا، لیکن اس پہ نا یقین کرتے یہ لوگ، اور پھر ان سب کو یہی کہتے کہ یہ صرف قصے کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو سوالات کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جو زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ سارے کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ یہی کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز کنوے کروائی کہ غور و فکر کرنے والے اس چیز کو اچھے سے ریئلائز کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سوال کیا گیا۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا، جو پناہ دیتا ہے جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے لوگ کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ یہ شان تو اللہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے؟ یعنی سبھی چیزیں حق سامنے ہے، ہر ایک چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ایسی کیا چیز ہے کہ جو آپ کو شرک کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ اللہ جو ہے وہ نہ تو کسی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی شراکت ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہوتی جو کہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ کوئی سپروائز کروانے کے لیے ساتھی ہے یا کوئی بھی شریک ہے، تو یہ سارا جو نظام ہے کائنات کا یہ درہم برہم ہو جاتا۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوبارہ جی اٹھنے اور نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے جواب دہی کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان سے اللہ پاک نے سوالات پوچھے کہ زمین اور اس پہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب پہ کس کا اختیار ہے؟ آسمانوں اور زمین پر اور ان کے کائنات کا جو پورا ایک نظام چل رہا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کو آفت سے کون بچا سکتا ہے اور جس کی پکڑ سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو سوچنے سمجھنے والا انسان فوری طور پر یہ تسلیم کر لے گا کہ صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مخلوق ایسی ہے، ڈھٹائی اتنی ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہی ہے، کبھی کسی کو اور کبھی کسی کو۔ اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ کائنات کا نظام بالکل بھی ایسے قائم و دائم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ معبود واحد ہے اور اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس سورہ کا آخری رکوع، یہاں پہ 93 سے لے کے 118 تک کی آیات اس میں شامل ہیں، اور یہاں پہ ایمان افروز دعائیں ملیں گی، ایسی دعائیں جو ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دعائیں جو سرکش قوموں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے مانگی گئی ہیں وہ یہاں پہ درج کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 93 اور 94 میں جو دعا ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھا ہی دے وہ عذاب جس کا تو نے ظالموں سے وعدہ کر رکھا ہے، تو اے اللہ مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک کے عذاب نہ کیجیو۔ اس کے بعد ہے 97 اور 98 جس میں شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کی دعا جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اے میرے رب، میں شیطانوں کی چھیڑ کے مقابلہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اے میرے رب، میں آپ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے تیری نافرمانی کی روش کی طرف مائل کریں۔ اور پھر اس کے بعد 118 آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، تو معاف فرما اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں بھی یہ دعائیں اپنی روٹین میں شامل کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے شیطان کی جو ایک چھیڑ چھاڑ ہے یا شیطان کے جو وسوسے ہیں ان کی طرف اور شیطان کی پیروی کرنے کی طرف جو مائل کرنے والی چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پہ اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے دنیا میں اور پھر اچانک اس پہ موت آ جاتی ہے۔ 99 اور 100 آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جب موت کی سختی آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے فریاد کرنے لگتا ہے کہ ابھی مجھے مزید مہلت دی جائے تاکہ میں نیکیاں کر سکوں۔ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی جو التجا ہے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 101 سے لے کے
108 तक की जो आयत है, क़यामत का और जो जहन्नुम का एक जो अल्लाह ताला का अज़ाब है, उसका तज़किरा किया गया है कि आग होगी ऐसी जो गफ़लत बरतते होंगे इंसान, उनके चेहरों को झुलसा देगी और चेहरे झुलसने की वजह से वो बदशक्ल हो जाएँगे और वो फ़रियाद करेंगे कि हमें जहन्नुम से निकाल लिया जाए और हमें एक और मौका दिया जाए। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पे क्या जवाब दिया जाएगा कि अब तुम्हें यहाँ पे ज़लील होकर यहीं पे ही रहना होगा। दुनिया में तुम्हें खबरदार किया गया था कि बेमकसद पैदा नहीं किए गए हो, ठीक है? तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस तरह दुनिया के आम बादशाह होते हैं, वो भी जो उनके वफ़ादार होते हैं, उनको नवाज़ते हैं, ठीक है? उनको रिवॉर्ड मिलता है और जितने भी नाफरमान लोग होते हैं उनको सजाएं मिलती हैं और अल्लाह ताला जो हकीकी बादशाह हैं वो जितने भी अल्लाह ताला के ही फर्माबरदार लोग होंगे उनको अल्लाह ताला जन्नत का इनाम जो है वो जरूर उनको देगा और जितने भी सरकश लोग होंगे उनको अल्लाह ताला के वादे के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें रोज़े क़यामत की रुसवाई से महफूज फरमाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे हमारी सूरा मुकम्मल होती है। इस रुकू में हमने ईमान अफरोज दुआएं देखी और फिर उसके बाद हमने जो क़यामत का एक जो रोज़े क़यामत का जो जहन्नुम का एक सीन है वो देखा कि अल्लाह ताला गफलत बरतने वालों के साथ जो है वो उनको अजाब दिया जाएगा जहन्नुम का। और फिर इंसान जो है वो क्या कहेगा कि हमें अभी मजीद भी मौका चाहिए, ठीक है? लेकिन उसको फिर वक़्त और मोहलत जो है क्योंकि ख़त्म हो चुकी होगी तो उसको ऑब्वियसली उसकी ये इल्तिजा बिल्कुल भी कॉम्पेंसेट उसको नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हमने आयत नंबर 109 में देख लेते हैं कि अल्लाह ताला से जो है बख्शिश की दुआ मौजूद है कि जो ईमान लाता है अल्लाह ताला से वो बख्शिश की दुआ मांगता है। और फिर यहाँ पे मजाक उड़ाने वालों का तस्करा है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जितने भी हिदायत के लिए तुम पे आयात जो लेकर आते थे, अल्लाह ताला की आयात सुनाते थे और फिर तुम लोग क्या करते थे, मुश्रिक लोगों को बताया जा रहा है तुम लोग ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे, ठीक है? हंसते रहते थे, बंदों की तज़हीक करते थे और अल्लाह ताला को भूल जाते थे। और आज के दिन क्या हो रहा है? आज के दिन तुम्हें बदला मिल रहा है इस सब का, ठीक है? तो यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है आयत नंबर 112 में कि जब इंसान दुनिया में जो ज़िंदगी बसर करता है, ठीक है? अल्लाह की जो गिनती है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ लम्हे की ही वक़्त होता है, ठीक है? अल्लाह ताला यहाँ पे क्योंकि देखें आयत नंबर 114 में फरमा रहे हैं वाक़अतन तुम लोग नहीं रहे मगर थोड़ा ही अरसा, काश कि तुम लोग जानते। अब यहाँ पे थोड़े अरसे से मुराद यही है कि जो जन्नत की जो जिंदगी होगी, आखिरत के बाद वाली जो अबदी जिंदगी होगी, ठीक है, वो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। और जबकि ये जो दुनिया की जिंदगी है इसको मताउन कलील फरमाया गया अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कि थोड़े देर का फायदा है ये, ठीक है? यहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक बेकार नहीं की है। अल्लाह ताला के साथ कभी भी जो है शिर्क वाला जो एक एलिमेंट है वो कभी भी माफ नहीं फरमाया जाएगा। तो अल्लाह ताला से रहम की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला बेहतरीन रहम फरमाने वाला है और जो शिर्क वाला एक एलिमेंट है वो अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। आमीन। अब हम देखते हैं सूरह नूर स्टार्ट होती है। इसमें सूरह नूर का टाइटल है औरतों की नामूज का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, मदनी सूरा है ये, 9 रुकू इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसमें। इसमें देखते हैं कि पहला रुकू स्टार्ट होता है आयत नंबर 1 से लेके 10 तक की आयत इसमें शामिल हैं। इसको अल्लाह पाक ने इसको अजीम सूरा कहा है। ठीक है, इसमें अजीम सूरा है, इसमें हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, ठीक है, जो अहकाम हैं, वो इसमें बता दिए गए अल्लाह ताला की तरफ से ताकि इंसान नसीहत हासिल करे। आयत नंबर 2 में ज़ानी मर्द या औरत के लिए एक जो हद है वो बताई गई है। अगर तो उनका जुर्म साबित हो जाता है तो उन्हें लोगों के सामने 100 कोड़े मारो, उन पर तरस ना खाओ। ठीक है, ये सजा जो है ये एक गैर शादीशुदा जानी के लिए है। ठीक है, उनको कोड़े मारने हैं, उन पे तरस नहीं खाना, यानी कि कोड़े पूरी कुवत से मारने हैं। ऐसा नहीं कि हल्के हल्के कोड़े मार के गिनती पूरी करके और फिर बस। तो यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि जो शादीशुदा होगा, ठीक है, उसके लिए हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो हुक्म मिलता है वो क्या है? वो रज्म है। ठीक है, ये जो रज्म की सजा है ये यहूद में भी अहले यानी कि बनी इसराइल या अहले यहूद जो हम कहेंगे
ان میں بھی یہ سزا موجود تھی، ان کو بھی رجم جو ہے ان کی شریعت میں، جو بھی شادی شدہ، کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ ایک جو مرد ہے یا جو عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکاح کے پاکیزہ بندھن میں کس لیے باندھا؟ تاکہ وہ جو شریعت کی حدود ہے ان کو کراس نہیں کرے، اگر پھر بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور یہ سخت سزا کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ اس جرم سے دور رہیں، اجتناب کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی جو آیت ہے، اس میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاق کی جو ضابطہ ہے وہ بتا دیا کہ جو زانی مرد ہے وہ کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مومنہ سے نکاح کرے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے کسی بھی مومنہ کو، اسی لیے وہ اس پہ یہ جائز ہے کہ وہ زانی سے یا زانیہ سے، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی اپنے جیسے سے ہی وہ نکاح کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے جو بہتان والے لوگ ہیں، جو تہمت لگانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ چیز، یہ جو حد جاری کرنے کے لیے، یعنی کوئی اگر کسی پہ الزام لگاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو زانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی سزا بھی سب کو معلوم ہے کہ اس کی سزا رجم ہے، لیکن جب تک وہ اس کی کنڈیشن پوری نہیں کرتا کہ 4 گواہ نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے، تو اس پہ حد جاری نہیں کی جا سکے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے غفور ہونے کا اور رحیم ہونے کا بھی شعور دلا دیا کہ کوئی اگر ایسا کر بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اسے یہ گناہ ہو جاتا ہے، اس کو پھر سزا ملتی ہے، لیکن وہ اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے اور وہ یہ وعدہ کرتا ہے اللہ سے کہ وہ آئندہ ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو پرہیزگار مسلمان کے طور پر ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے رجم کی آیات پڑھ لی کہ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی جو زانی مرد یا عورت ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے جو غیر شادی شدہ ہوگا، اور شادی شدہ کے لیے کیا ہوگا؟ رجم کی سزا ہے۔ یہ ہم نے 2 احکام یہاں پہ دیکھ لیے۔ پھر ہم نے بہتان کے بارے میں پڑھا کہ اگر کوئی کسی بھی مومنہ پہ جو بہتان لگاتا ہے کہ زنا کا بہتان، ٹھیک ہے، تو اس کو 4 گواہ لانے ہوں گے، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے گا تو یہ حد نہیں نافذ کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کا بھی ایک معاملہ آ جاتا ہے کہ کوئی اگر مرد ہے اور وہ بیوی پہ الزام لگا دیتا ہے کہ میری بیوی کو میں نے زنا کرتے دیکھا، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیونکہ یہ گھر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ وہ گواہ نہیں لائے گا، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آؤ دیکھو میری بیوی یہ برا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو میاں بیوی کا معاملہ اس سب سے الگ ہے۔ یہاں پہ ایک شخص کی جو گواہی ہے وہ کس طرح سے کنسیڈر کی جائے گی؟ اگر وہ اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے گا تو وہ اللہ تعالی کو گواہ بنا کر 4 بار اس چیز کی قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم وہ اس الزام میں وہ سچا ہے، یعنی وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچا ہے، وہ 4 بار ایسا کہے گا، اور اس کے بعد کیا کہے گا 5ویں بار؟ کہ اگر تو وہ جھوٹا ہو تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ آیت نمبر 7 پہ ہم نے یہ چیز پڑھی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹرم ہے اس کو لعان کہا جاتا ہے، لام عین اور نون، ٹھیک ہے، لعان۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر تو عورت اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ میرا شوہر سچا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی سزا کو ٹال سکتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ بھی اسی طریقے سے اللہ کو گواہ بنائے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ شوہر بھی جھوٹا بہتان ہی لگا رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ سچی نہ ہو، لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شریعت میں جو ڈیفائن کیا ہے اس چیز کو، کہ عورت اگر یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور وہ 4 بار ایسا کرے، گواہی دے اس چیز کی اللہ کی قسم کھا کر، اور پھر 5ویں بار وہ یہ کہے کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر وہ سچا ہو، یعنی جو الزام لگانے والا شوہر ہے، ٹھیک ہے، اگر تو وہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اس کو لعان کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میاں بیوی میں طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک قسم کا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہاں پر پیدا ہو گئی۔ تو یہاں پہ اب تک ہم نے اس رکوع میں کتنی چیزیں پڑھی ہیں؟ ہم نے جو حد زنا ہے اس کے بارے میں پڑھا،
ठीक है, रजम के बारे में पढ़ा हमने, और 80 कोड़े की सूरत में मारे जाएंगे जब ये जो जिना करने वाले जानी मर्द या औरत होंगे, ये गैर शादीशुदा होंगे। शादीशुदा होंगे तो रजम होगा। ठीक है, और फिर हमने बहुतान के बारे में पढ़ा कि अगर कोई किसी पे बहुतान लगाता है तो हद तब जारी की जाएगी जब 4 गवाह लाएगा। और उसके बाद हमने लिआन पढ़ा। ये लिआन जो है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में ये वाली जो टर्म है, ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई। और फिर इंसान अल्लाह ताला को गवाह बनाते हुए इस चीज की कसम खा सकता है, अगर वो सच्चा है या अगर वो झूठा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की ही लानत होगी उस पर। तो इस चीज का जो है, दुनिया में तो ऐसे ही औरत भी सजा से बच जाएगी, लेकिन आखिरत में वो इस अल्लाह ताला के गजब से कैसे दूर रहेगी। अब हम अगले रुकू में देखते हैं, आयत नंबर 11 से लेके 20 तक की आयत है। यहाँ पे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा की पाक दामनी का ऐलान जो है वो मिलेगा इंशाल्लाह हमें इन आयत में। अब इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले आयत को देखने से पहले, कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा पर भी उन, हालांकि वो पाक दामन थी, अम्मा आयशा हमारी माओ में से एक माँ है। और फिर देखते हैं कि उन पे भी तोहमत लगा दी गई थी मुनाफिकीन की तरफ से। और फिर ये जो वाकया है कैसे स्टार्ट होता है, गजवा बनु मुस्तलिक एक गजवा था जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जब वापस आ रहे थे, और हजरत आयशा जो है ये साथ थी। तो फिर क्या हुआ कि ये कज़ाए हाजत के लिए हजरत आयशा उस काफले में, जब काफला रुका हुआ था, ठीक है, तो वो जब तशरीफ ले गई, और फिर जब वो वापस आई, वापस आने लगी, तो उनका हार भी गुम हो गया। हार की तलाश में उनको थोड़ा वक्त ज्यादा हो गया। जब वो काफले तक पहुंची तो पता चला कि काफला जो है रवाना हो गया है। हजरत आयशा बहुत दुबली पतली है, मिलती मतलब हमें रिवायात से मिलता है वो इतनी दुबली पतली थी कि ऊंट के ऊपर जो एक सवारी जो बिठाए जाने वाला एक वो जो कचावा या कुछ ऐसा जो भी बनाया गया होगा, ठीक है, तो उसमें उनके उनका जो वेट है वो फील नहीं हुआ कि हजरत आयशा नहीं है अंदर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, काफला रवाना हो गया। लेकिन काफला जब रवाना हो जाता तो फिर पीछे एक जो इंसान होता कोई भी, तो वो पीछे जो है थोड़ी देर से वो उसको जो है वहां से करता था, कवर करता था उस डिस्टेंस को, ताकि कोई भी पीछे ना रह गया हो, या कोई बीमार हो, या फिर किसी को जरूरत हो, या कोई चीज गिर गई हो तो वो उठा ले वहां से। और फिर जब वहां पे देखा, ये भी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने देखा कि अम्मा आयशा जो है वो वहां पे मौजूद थी, और फिर वो सो चुकी थी इंतजार करते करते। लेकिन जब उन्होंने देखा और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा उन्होंने, सहाबी रसूल ने, ठीक है, तो अम्मा आयशा की इस पे आंख खुल गई। और फिर जब वो सवारी पे सवार हो गई और फिर उन्होंने काफले के साथ जा मिली, और फिर लोग जो थे वहां पे मुनाफिकीन, उन्होंने इस चीज को बहुत नेगेटिव देखा। ठीक है, बहुत ही नेगेटिवली लिया उन्होंने। एक जिस तरह से कहते हैं कोई मुहिम समझी कि हम अम्मा आयशा के खिलाफ जो है बिल्कुल सभी लोगों के बारे सभी लोगों को एक गलत राय दे देंगे कि खुदा ना खासा ये हजरत जो हजरत सफवान थे, ठीक है, उनके साथ ना खुदा ना खासा उनके साथ देर से आई हैं, तो उनके उन पे ऐसे ही तोहमत लगा दी। और जो तोहमत लगाने वाले थे मुनाफिकीन, उनमें सबसे ज्यादा जो सरदार था मुनाफिकीन का, अब्दुल्ला बिन उबई, वो पेश पेश था। और उसने बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है इस असाइनमेंट को बड़े ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया कि ये जो खबर है वो दूर दूर तक फैल जाए। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने अम्मा आयशा की बारात में आयत नाजिल फरमाई कि उनकी पाक दामनी को साबित कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे जो रुकू की आयत है, आयत नंबर 11, ये स्टार्ट होती है। अल्लाह पाक ने इसको जो बहतान इन्होंने घड़ा है, गिरोह मुनाफिकीन का जो गिरोह था, उसके बारे में बहुत ही पॉजिटिवली यहाँ पे कन्वे किया कि तुम इसीलिए अपने लिए बुरा ना समझो, ये तुम्हारे लिए खैर है। खैर किस तरीके से, क्योंकि अम्मा आयशा जो पाक दामन थी, उनकी बारात में तो अल्लाह ताला जो है आयात नाजिल फरमा देंगे, लेकिन यहाँ पे मुनाफिकीन जो है उनकी मुनाफिकत सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने इस चीज को रियलाइज करवाया है कि हर शख्स के लिए वही गुनाह है जो उसने कमाया। ठीक है, तो ये कोई बहतान लगाना भी एक बहुत बड़ा बोझ है। दुनिया में भी इसकी सजा मिलती है, और फिर आखिरत में भी इसका अजाब है वो मिलकर ही रहेगा। और फिर यहाँ पे देखें आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि
جو مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں اور بہتان بازی سے دور رہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو سورہ نساء میں یہ پہلے ہی اس کا جو سسٹم ہے یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا شریعت کا کہ 4 گواہ لانے ہوتے ہیں اگر تو آپ کو کسی پہ جو ہے وہ حد جاری کروانی ہے یا پھر کسی پہ ایسا الزام لگانا ہے تو یہ ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں لا سکتا تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 15 میں کہ جب لوگ ادھر کی بات ادھر سے پھیلا رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح سے گوسپس کرنے لگتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ چیز فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا، ایسے ہی کوئی ثبوت نہیں، علم نہیں، گواہ نہیں، اور اس کو معمولی سمجھتے ہوئے یہ ایک مومنہ پہ اس طرح کی تہمت لگا رہے تھے، اور یہ بہت ہی بری بات ہے اور بہت ہی عذاب والا جو ہے، یہ ایک عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو یہاں پہ ایسی کوئی بھی بات جو ہے کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان پہ لائے جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت نمبر 17 میں نصیحت فرما دی کہ دوبارہ کوئی بھی مومن ایسی غلطی نہیں کرے، ٹھیک ہے، کہ ایسے ہی بغیر کسی بات کا ثبوت لیے، بغیر کسی بات کو ثابت کیے ادھر سے ادھر پھیلا دیا اور اس بات کو عام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ یہ چیز کلیئر کر دی۔ آیت نمبر 19 میں اہل ایمان میں جو بے حیائی کا چرچا ہو، جو بھی ایسی حرکت کرے گا تو دنیا اور آخرت دونوں کی جو ہے وہ دردناک اس کی عذاب پائے گا۔ اور آج کل کی جو چیزیں ہیں بے حیائی کو عام کرنے میں، اس کے بارے میں بھی انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو واٹس ایپ کرتے ہیں اور پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہمارے سٹیٹس پہ کوئی گانے چل رہے ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز، تو یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ کبھی بھی بے حیائی کا چرچا کرنے میں اپنا رول پلے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید کی ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنا رکوع مکمل کیا۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا جو اعلان ہے، اللہ پاک نے حضرت اما عائشہ کو کی جو برات میں آیات نازل فرمائی، ٹھیک ہے، ان پہ عبداللہ بن ابی نے یہ تہمت کا الزام لگایا، اور کچھ ایسے مسلمان لوگ تھے ان کی نیت جو ہے وہ بھلے سے ٹھیک ہوگی، لیکن انہوں نے اس پہ بالکل بھی فوکس نہیں کیا کہ یہ چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، اور بہتان کو پھیلانے میں بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے مہم کی صورت میں پھیلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کر دی مسلمانوں کو کہ ایسی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ مومن نہیں کر سکتا، ادروائز وہ دنیا اور آخرت میں اس کو عذاب ملے گا۔ تو اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 21 سے لے کے 26 تک کی آیات اس میں شامل ہے۔ اب اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی انسان پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اب جو شیطان ہے وہ آل دا ٹائم اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں بے حیائی کا اور برائی کا حکم دوں اس کو، اور اس کو ایک وسوسہ انگیزی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ چیز انسان کو کنوے کی، ریئلائز کروائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہیں ہوگی تو کوئی بھی انسان پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا کلیم نہیں کر سکتا کہ شیطان مجھ پہ حاوی نہیں ہو سکتا یا مجھ پہ میرے ساتھ وسوسہ انگیزی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو بہت ہی نیک ہوں۔ چاہے کوئی کتنا بھی نیک ہو، اچھی نیت سے جو ہے اپنے ایک صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انسان اسی لیے آل دا ٹائم اپنی ہدایت کے لیے دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سورہ فاتحہ میں بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں، تو ہم ڈیلی کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ تو لازمی پڑھتے ہیں، یہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس کو مانگنے کے لیے بھی صداقت اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو خالصتاً دعا ہے اس کی فیلنگ اپنے دل میں رکھتے ہوئے انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ شیطان کسی بھی ٹائم پہ حملہ آور انسان پر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اس رکوع میں ہم مزید دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں پہ جو زیادتی اگر کوئی آپ پہ کرتا ہے، اگر اس سے انسان درگزر کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی پاک دامن خواتین پہ کوئی بھی گناہ کی تہمت لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزاؤں کی وعید ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو بتائی گئی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ اس میں آیت ہے کہ
جو پاکیزہ کردار کے مرد ہیں وہی اس لائق ہیں کہ ان کے نکاح میں پاک باز عورتیں آئیں، اور جو خبیث مرد ہیں وہ اس لائق ہیں کہ ان کے گھر میں بدکار بیویاں آئیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریزن ہے آیت نمبر 22 میں جو ہے فرمائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ کہ وہ اپنے اموال میں سے قرابت دار، مساکین اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اما عائشہ کے والد تھے کیونکہ، تو انہوں نے ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ ہوتی تھی کفالت کے حوالے سے، ان کی فیملی کے ایک ممبر تھے ان کو، ٹھیک ہے، تو ان کا جو یوں سمجھے کہ جو لائف کا جو سرکل ہے وہ انہی کی مدد سے چلتا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ نام ان کا جو بتایا جاتا ہے وہ مستح بن اساسہ بتایا جاتا ہے۔ ابھی کیونکہ نادار تھے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میری اس قدر سپورٹ کے باوجود بھی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے میرے بیٹی پر بہتان لگانے والوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، اور اس مہم میں یہ بھی جو ہے وہ شامل رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے غصے میں قسم کھائی تھی کہ میں اب اس انسان کو بالکل بھی مالی طور پر بالکل بھی سپورٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وہ گرفت فرمائی تھی کہ غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھلائی کے کاموں میں ایسی کوئی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، آپ کی مرتبے کے یہ چیز بہت زیادہ خلاف ہے، آپ کو درگزر سے ہی کام لینا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں پہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے ہی حضرت مستح کا جو نام لیا گیا ہے یہاں پہ، حضرت مستح کو دوبارہ سے ہی وہ سپورٹ کرنے لگے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 میں تہمت کا جو تذکرہ ہے کہ جو پاک دامن اور بے خبر مومنات، بے خبر کا مطلب ان کو علم ہی نہیں ہے اور آپ ان پہ بہتان لگا رہے ہو یا تہمت لگا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آخرت میں بہت عظیم جو عذاب ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر یہ بھی ریئلائز کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابھی تو جو اعضاء ہیں وہ انسان کے تابع ہیں، اعضاء سے انسان کام لیتا رہتا ہے، گناہ کے کام بھی اعضاء کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اعضاء انسان کے تابع ہیں، اس کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہی اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہ یہ گناہ کروایا تھا اس نے مجھ سے، یہ گناہ کروایا تھا، تو پوری ایک لسٹ بتائیں گے، تو قیامت کے لیے یہاں پہ پورا جو بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، ٹھیک ہے، وہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اور آیت نمبر 26 میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آیت کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور ساتھ میں ہی پاک باز عورتوں کا تذکرہ ہے کہ پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ریئلائز کروائی مومنوں کو کہ جو پاک باز عورتیں ہیں اور پاک باز مرد ہیں یہ دونوں ہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے نکاح میں پاک باز عورتیں اور پاک باز مرد ہی آئیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ چیز کہ جو خبیث ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جتنے بھی یہ زانی مرد ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی یا تو مشرکہ عورتوں سے نکاح کر دیا جائے یا پھر ان جیسی ہی عورتوں سے ان کا نکاح کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک یہ تفسیر بنتی ہے سمپل، مطلب جو کچھ مفسرین نے کی، اس کے علاوہ بھی مفسرین کی ایک اور رائے بھی ہے کہ جس طرح سے دنیا میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کچھ کیسز میں کہ عورت بہت پاک باز ہوتی ہے، مومنہ ہوتی ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ کچھ اور ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے، وہ پاک باز نہیں ہوتا، یا پھر جو مرد ہے وہ اگر مومن ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو بیوی ہے وہ اس کو پاک باز نہیں ملتی، تو یہ والا جو ایک آیت ہے یہ کیسے فٹ آتی ہے؟ تو یہ جنت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں کمپنسیٹ کیسے کرنا ہے کسی بھی پاک باز عورت کو، تو اللہ تعالیٰ اسی کے ایکول اس کو پاک باز اس کا ساتھی پرووائڈ کریں گے، اور اسی طریقے سے کوئی انسان جس نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مرد یا عورت، ٹھیک ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے، لیکن اس کو دنیا میں وہ لائف پارٹنر نہیں ملا جس کو وہ ڈیزرو کرتا تھا، تو اللہ پاک اس چیز کی کمپنسیشن انشاءاللہ جنت میں کریں گے ایسے انسان کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اور جو رزق کریم ہے اس کا یہ وعدہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ رکوع اپنا مکمل کر لیا، تو ہم نے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی فضل کے بارے میں پڑھا ہے کہ اللہ کا اگر فضل نہیں ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔
رکوع نمبر 4 دیکھیں گے ہم، یہاں پہ ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گھر کے جو پردے کے لیے جو ہدایات ہوتی ہیں وہ ملی ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ آیت نمبر 27 میں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ کسی کے گھر میں اگر داخل ہونا ہے تو اس کی اجازت سے ہونا ہے، اور پھر گھر والوں کو سلام پیش کرنا ہے، سلامتی کی دعا دینی ہے۔ آیت نمبر 28 میں اگر تو وہ جو جن کے گھر آپ جا رہے ہیں، اگر وہ آپ کو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ناراض نہیں ہونا بلکہ واپس آ جانا ہے گھر سے ان کے خاموشی سے۔ لیکن جن گھروں میں رہائش نہیں ہے، آیت نمبر 29 میں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رہائش جن گھروں میں نہیں ہے، جیسے کوئی گودام ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ خواتین کی یا کسی کی بھی رہائش نہیں ہے، ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہوا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اجازت کمپلسری نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک انسان کی نیت سے بخوبی واقف ہے۔ آیت نمبر 30 میں گھر کے اندر بھی مرد اور عورتیں نگاہوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ اب باہر کی تو ایک انسٹرکشن ہے ہی، اور نامحرم پر ویسے بھی نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی، تو یہاں پہ جو محرم ہے، ایون بالغ اگر ہو گئے تو ان پہ بھی ایسے نگاہ نہیں ڈال لینی، اس سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ اور جو مرد اور عورت ہیں اپنی عزت کا، اپنی عصمت کا خود جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، خاص طور پر لباس کے حوالے سے انسٹرکشن دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو 31 آیت میں ہمیں محرم رشتے بھی بتا دیے گئے ساتھ میں، شوہر ہے، باپ ہے، شوہر کی اگر کسی دوسری بیوی سے بیٹے ہیں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ٹھیک ہے، جان پہچان کی عورتیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جان پہچان کی عورتوں سے پردہ نہیں ہے لیکن غیر عورتوں سے پردہ ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ وہ بھی کوئی فتنہ پھیلا سکتی ہیں نا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے بھی پردے میں رہیں۔ اس کے علاوہ جو لونڈیوں کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، جو ملکیت میں لونڈیاں ہیں ان کو محرم کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن اب کیونکہ یہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی کلچر یا کوئی بھی اس کی انسٹرکشن، اب وہ ختم ہو گیا ہے حساب۔ تو اور پھر اس کے بعد ہے کہ ایسے مرد جو کہ بالکل ایسی غرض نہیں رکھتے، اس سے مراد کون ہو سکتے ہیں؟ جو کہ ملازمین ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یا ایج فیکٹر ان کا ہو سکتا ہے، اور خادم، ٹھیک ہے، نابالغ لڑکے ہو سکتے ہیں اس میں، تو ان کا جو ہے تھوڑا ان کے بارے میں ریلیکسیشن ہے، لیکن یہاں پہ لباس کا جو خاص طور پر انسٹرکشن ہے، اپنے سطر کو آل دا ٹائم خواتین بھی کور کریں، مردوں کے لیے بھی سطر کو کور کرنا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، لیکن جو خواتین ہیں ان کے لیے انسٹرکشن ہے خاص طور پر وہ اپنے لباس کے علاوہ بھی اضافی چادر ضرور لیں، ٹھیک ہے، اپنی باڈی کو اچھے سے کور کریں۔ اور جو خواتین جس طرح سے شوہر اور محرم مردوں کے علاوہ اپنی زیب و زینت ان کے سامنے کسی کے بھی سامنے نہیں کھول سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد چہرہ ہو سکتا ہے، آپ کا بناؤ سنگھار ہو سکتا ہے، اور پھر اگر کوئی زیورات پہنے ہوئے ہیں تو اپنے قدم بھی زمین سے پر نہیں مارنے ہیں زیادہ، مطلب اس طرح سے کہ آپ کے زیورات کی جو چھنکار ہے وہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز بتائی گئی ہے، بیواؤں کے نکاح کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، بے نکاحوں کا نکاح کر دینا چاہیے، بیواؤں کا نکاح کر دینا چاہیے، اور جس طرح سے غلام اور لونڈیاں ہیں ان کا بھی آپس میں نکاح کر دینا چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 33 میں اب یہ جو کوئی اگر نکاح کی قدرت نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ حق مہر دے سکتا ہے، نہ کسی کو چھت پرووائڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ نے انسٹرکشن دے دی کہ وہ اپنی خواہش پہ قابو پائے، ٹھیک ہے، قابو رکھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس باندی ہے تو وہ اس کو بدکاری پہ مجبور نہ کرے، کیونکہ پہلے وقت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو لونڈی باندی یہ آپ کی کسٹڈی میں ہوتی تھی، آپ کی ملکیت ہے، تو جو مرد ہوتے وہ باندیوں کو زنا کے لیے مجبور کرتے کہ جائیں، اور وہ جو دھندا والا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ جاؤ اور کما کر آؤ، یعنی کہ برا کام کرنے کی اجرت لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ مجبور کرتے تھے تو تاکہ یہ پیسے کما کے لائے، تو اس کے بارے میں بھی حکم ہے کہ ان کو بدکاری پہ مجبور نہیں کرو۔ یہاں پہ ہم نے پردے کی ہدایات کے بارے میں دیکھا، ایون گھر کے پردے کی بھی جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جاری کیے ہیں، آیت نمبر 27 سے لے کے 34 تک کی آیات کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب ہیں، اور پھر جو خواتین کا جو لباس ہے اور جو محرم رشتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خواتین کو زیب و زینت کے حوالے سے جو بھی انسٹرکشنز ہیں وہ اس کو ہم نے آج کے اس رکوع میں مکمل کر لیا ہے۔ رکوع نمبر 5 ہم سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم کہیں گے نور ایمان کے لیے تمثیل ہے،
ٹھیک ہے، 35 سے لے کے 40 تک کی آیات اس میں شامل ہیں کہ بندہ مومن کا جو دل ہے وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو دل ہے اس کو تمثیل سے واضح کیا گیا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بتائی ہے، ایسے ہے جیسے کہ ایک قندیل میں روشن چراغ ہو، ٹھیک ہے، انسان کا جو دل ہے کسی مومن کا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ چراغ کو خالص زیتون کا جو روغن ہے اس سے روشن کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زیتون کا خاص طور پر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں۔ اور پھر زیتون کا درخت کیسا ہو، جو باغ کے بالکل وسط میں ہو، تاکہ سورج کی جو تمازت ہے وہ سارا دن جذب کرتا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے روغن میں بھی جو جلا دینے کی صلاحیت ہے وہ تیز ہو۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ سارا دن سورج کی گرمی اپنے اندر ایبزارب کر لیتا تھا، تو اب وہ جیسے ہی آگ اس کو دکھائی جائے گی وہ فوراً آگ کو پکڑ لے گا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 36، انسان کی فطرت جو ہے اس کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے کہ وہ بھی فطرت کا جو روغن ہے، یعنی کہ فطرت کا جو تیل کہہ سکتے ہیں، آلودگی سے وہ پاک ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں تعصب نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جیسے ہی کوئی وحی کی دعوت آئے گی اس کی طرف، یعنی اللہ کی آیات اس کے سامنے آئیں گی، وہ فوراً قبول کر لے گا، اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو ایمان ہے، نور کا ایمان، یہ نوروں کا ہی مجموعہ ہے۔ ایک تو نور یہ ہے کہ جو نور فطرت کہا جاتا ہے جس کو، اور دوسرا نور ہے نور وحی۔ جن لوگوں کا جو باطن ہے وہ نور ایمان سے منور ہو چکا ہوگا، وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ 37 آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوا تو انسان جو ہے وہ اپنے تجارت پہ ہی زیادہ فوکس کیے رکھتا ہے، اسے نماز جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ہے ادا کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مومنین ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کی تجارت امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ کا ذکر امپورٹنٹ ہے، نماز کا وقت آ گیا فوراً سے وہ نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 38 میں فرمایا جا رہا ہے اللہ انہیں ان کے اعمال کا نہ صرف بہترین بدلہ دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی نوازے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 39، اور پھر اس کے برعکس جو لوگ ہیں ان کے اعمال کی حقیقت بتائی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس کون سے لوگ آئیں گے؟ جو ریاکار ہوں گے یا پھر پارشلی اطاعت کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں منافقت ہوگی۔ پارشل اطاعت کون سی ہوتی ہے؟ کہ کچھ جو چیزیں پسند آ رہی ہیں وہ تو کر لو، وہ احکام ہیں انہیں ہم فوری کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نفس پہ آسان ہوتی ہیں، جبکہ کچھ جو مشکل احکام ہیں، جیسا کہ خاص طور پر کسی خاتون کے لیے پردے کا حکم، ٹھیک ہے، اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے دیور سے کیسے پردہ کروں، میں اپنے فلاں رشتہ دار سے کیسے پردہ کروں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم جزوی اطاعت کہیں گے، پارشل اطاعت کہیں گے۔ ہم اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی ہم منافق ہیں، ہم پوری طریقے سے اس کو نہیں کر رہے ہیں، پوری پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ روز قیامت انہیں نیکیوں کا اجر نہیں بلکہ جہنم کا عذاب ملے گا۔ اور یہاں آیت نمبر 40 میں مزید فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بد نصیبوں کے لیے گھٹا گھوپ اندھیروں کی مثال اللہ پاک نے دے دی کہ جو ایمان اور عمل دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اپنی ثابت قدمی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی احکام ہم نے پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں اللہ پاک ان گھٹا گھوپ اندھیروں سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر تک نور عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ ہم نے مومن کے اندر جو نور ہے، نور ایمان، اس کے لیے ہم نے تمثیل پڑھی ہے، کیسے اللہ پاک نے زیتون کی جو مثال ہے وہ دی، جس میں روغن زیتون کی مثال دی گئی ہے، اور پھر اس درخت کی مثال دی گئی اللہ تعالیٰ نے، کہ کیسے اس کا جو ایمان ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے جس میں 41 سے لے کے 50 تک کی آیات شامل ہیں۔ اس میں آیت نمبر 41 میں کائنات کی ہر چیز کا تذکرہ ہے کہ وہ تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اس کے بعد 42 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، انہیں آپس میں ملاتا ہے اور پھر بارش برساتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بادل اکٹھے ہو رہے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا کلر بھی ذرا ڈارک ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بارش آنے ہی والی ہے، اور پھر بارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد 43 آیت میں اللہ پاک نے آسمان سے اولے برسانے کا تذکرہ کیا،
اب جب ओले गिरते हैं तो खेती और जो फसलें होती हैं वो तबाह व बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बादलों को जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है, ठीक है? तो इन बिजली का भी तज़किरा कर दिया कि ये ऐसी बिजली है कि इंसान को बिनाई से भी महरूम कर सकती है, ठीक है? इसके बाद अल्लाह पाक ने 44 आयत में रात और दिन का उलट-फेर तज़किरा किया। 45 आयत में अल्लाह ने रेंगने वाले जो 2 पाँव पर और जो 4 पाँव पर चलने वाली मखलूक़ात हैं, उनकी अल्लाह पाक ने तख्लीक फ़रमाई है और अल्लाह ने बंदों के लिए इसमें सबक रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद 47 आयत में मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल वाज़ेह किया गया है कि जैसे ही उनके सामने शरीयत के फ़ैसले आते हैं, जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो नहीं आते। लेकिन अगर इन फ़ैसलों में उनको अपने लिए कोई फ़ायदा नज़र आता है तो वो फ़ौरन हाज़िर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि हकीकत में उनके दिल नूर ईमान से महरूम है और इन लोगों को अल्लाह पाक ने ज़ालिम करार दिया है। अल्लाह की अज़मत और कुदरत का बयान हमने इस रुकू में देखा है। अल्लाह ताला की हम्दो सना करने वाली कायनात की हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा। फिर अल्लाह पाक ने यहाँ पे भी इंसान की अ जो मिसाल है वो ऐसे दी है कि कैसे अल्लाह ताला जो है वो बादलों से मिसाल दी है यहाँ पे कि बादल बारिश बरसाते हैं, ओले बरसते हैं, किसी की खेती बर्बाद हो जाती है और कोई बिनाई से महरूम हो जाता है। तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने सबक रखा है। इंसान इनसे सबक ले सकता है। अगला रुकू है जिसमें हम मोमिनाना तर्ज़ अमल के बारे में पढ़ेंगे। 51 से लेके 57 तक की आयत है इसमें, जिसमें हम 51 आयत में देखेंगे कि मोमिन कौन है जो शरीयत के मुताबिक जब फैसले की तरफ बुलाया जाता है तो वो फौरन आते हैं, ठीक है? यानी वो क्या कहते हैं, समअना व अताना, हमने सुना और कबूल किया, ठीक है? वो इस तरह का एटीट्यूड होता है किसका, जो एक मोमिन का। और 52 आयत में इनको खुशनसीब फरमाया गया है कि ये खुशनसीब हैं और इनको कामयाबी के बुलंद दर्जात मिलते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और 53 आयत में कुछ वो लोग हैं जब उनको जिहाद के लिए या कुर्बानी के लिए जब बुलाया जाता है तो वो कस्में खा खा कर अपनी मजबूरियां बताते हैं ताकि उनको एग्जाम्शन मिल जाए, उनको कुर्बानी नहीं देनी पड़े, ठीक है? तो उनके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि इनकी इताअत जो है ये खालिस नहीं है। जो लोग शरीयत के मुताबिक फैसले कबूल नहीं करते, वो इस बात को जान लें कि अल्लाह ताला ने जो पैगाम भेजने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, ठीक है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि वो हक को पहुंचा देंगे। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो रुक के किसी को जबरदस्ती इस पे मनवाएंगे। आयत नंबर 55 में फरमाया जा रहा है कि अगर मुसलमान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ईमान और अमल सालेह का हक अदा कर देंगे तो फिर अल्लाह पाक उनको उनको खिलाफत अनायत फरमाएंगे और दीन इस्लाम को अल्लाह पाक गलबा अता फरमाएंगे, ठीक है? और फिर क्या होगा, जो तौहीद का जो कलमा है वो बुलंद हो जाएगा और फिर पूरी की पूरी जिसे हम कुली इताअत कहते हैं वो हो सकेगी। ये आयत नंबर 56 में नमाज और ज़कात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है और रसूल की इताअत के बारे में फरमाया जा रहा है। आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला को काफिर जो है वो हरगिज़ आजिज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए जहन्नुम खरीद रहे हैं। यहाँ पे हमने इस रुकू को मुकम्मल किया और मोमिनाना तर्ज अमल के बारे में हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला की जब फैसला सामने आ जाएगा, हक का फैसला, तो मोमिन क्या कहेगा, हमने सुना और कबूल किया। वो उस पे फिर कोई और रास्ते नहीं देखेगा, ठीक है? कोई मजबूरियां या कोई कस्में, कोई बहाने फिर उसके आगे से काम नहीं आएंगे। 8वां रुकू है जिसमें हम आयत नंबर 58 से लेके 61 तक की आयत के में देखेंगे कि घर के अंदर के पर्दे के क्या अहकाम हैं। 58 आयत में घर के अंदर का पर्दा ज़िक्र किया गया है कि हुक्म है अल्लाह ताला का कि नमाज़ फ़ज्र से पहले और नमाज़ ज़ोहर के बाद और नमाज़ इशा के बाद। अब यहाँ पे कौन-कौन से लोग जो है यानी कि घर के अंदर रहने वाले लोग हैं, जिनमें बच्चे आते हैं, जिनमें खादिम आ जाते हैं घर के, ठीक है? साहिब खाना में कोई भी जो भी इंसान शामिल है वो जो बेडरूम्स हैं उनमें नहीं आएँगे। 59 आयत में जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो फिर वो घर के किसी के घर में भी उसकी इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं होंगे,
60 آیت میں بوڑھی خواتین جو کہ جن کی نکاح کی بھی کوئی امید نہیں ہے، ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن یہ دی گئی ہے کہ وہ کھلے چہرے کے ساتھ وہ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ زیب و زینت نہیں کی بھی وہ نامحرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ مفسرین نے جو اپنی رائے دی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اس رعایت کو بھی اختیار نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بھی چیز فتنہ بن سکتی ہے۔ 61 آیت پہ جو ڈسیبل پرسنز ہیں، اندھا لنگڑا وغیرہ جو کہ گھر کے انسان ہیں، ان کو گھر میں جس طرح سے رہنے کی اور وہاں ان کو بھی ایک ایگزامشن دے دی گئی ہے کہ جس طرح سے رشتہ دار ہیں اگر تو وہ کھانا پینا مطلب کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک چیز واضح رہے کہ جو مکس گیدرنگ ہے اس کی اجازت کہیں بھی نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اس کو اس آیت کو اس ضمن میں نہیں لیا جائے کہ سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے آپس میں گپے لگ رہی ہیں یا اس کا پردے کا خیال نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کی ہرگز ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے اس رکوع کو مکمل کیا، گھر کے اندر کے پردے کے احکامات دیکھے کہ فجر کے سے پہلے، ظہر کے بعد جب وہ کیلولہ کا جو ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عشاء کے بعد بھی جو کوئی بھی گھر میں بیڈ روم میں آنے کے لیے آنا چاہے گا، ٹھیک ہے، وہ ایسے بنا اجازت نہیں آئے گا، اور بہتر ہے کہ وہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کے لیے خاص طور پر حکم جو ہے وہ فرما دیا۔ اب ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں۔ اگلا رکوع آخری رکوع ہے اس سورہ کا، جس میں نظم جماعت کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک کی آیات اس میں شامل ہیں، جس میں 62 آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو اجتماعی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح نہیں دیتے۔ اجتماعی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اجتماعی کام جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک جماعت ہے نا، ٹھیک ہے، ان کے ممبرز کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اجتماعی کام ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی ہوتے تھے، جس میں مجالس کے دعوت و تبلیغ کے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ امیر ہیں جماعت کے، ٹھیک ہے، تو ان کی اجازت کے بغیر کوئی غیر حاضر نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جائیں آپ اپنا ذاتی کوئی بھی کام کرنا ہے تو کر لیں، تو وہ اجازت لینے کے بعد بھی اس کے لیے دعا استغفار کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ایک اجتماعی کام تھا جو کہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، دعوت و تبلیغ کا کام تھا، ٹھیک ہے، اس نے وہاں سے رخصت لی اور ذاتی کام کو امپورٹنس دی ہے، اس لیے یہاں پہ استغفار کرنے کی امپورٹنس کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 63 آیت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے کا ذکر ہے کہ ان کا بلانا اور عام آدمی کا بلانا ایک جیسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، دونوں میں ڈفرنس ہے۔ اور پھر رسول کی جو دعوت ہے اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا، ٹھیک ہے، دعوت یعنی کہ بلانا، اب یہ کھانے پہ بلانا بھی ہو سکتا ہے، جہاد پہ بلانا بھی ہو سکتا ہے، کسی مہم کے لیے بلانا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کال کریں کسی بھی وجہ سے، تو ان میں سے جو کھسک جاتے ہیں، کوئی بھی بہانہ کر کے پیچھے جو ہٹ جاتے ہیں، ان کے لیے عذاب کی وعید ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں سے کیونکہ اچھے سے واقف ہے، اور یہاں پہ پوری طریقے سے اس چیز کا احساس دلا دیا گیا ہے کہ آخرت سے جو ہے وہ کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا پورے طریقے سے جو ہے وہ آخرت میں اس کو جزا اور سزا کی صورت میں وہ ملے گا آپ کو رزلٹ۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع بھی مکمل ہو گیا، جس میں ہم نے نظم جماعت کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سورہ اپنی کمپلیٹ کر لی ہے۔ سورہ فرقان، ہم اس کے جو 2 رکوع ہیں یہ آج کے لیکچر میں شامل ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرقان کا میننگ ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، ٹھیک ہے، تو یہ جو سورہ ہے یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی سورہ ہے۔ رکوع نمبر 1 میں 9 آیات ہیں، دشمنان حق کے اعتراضات کا تذکرہ ہے یہاں پہ۔ پہلی آیت ہے، قرآن کریم جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اس کا بیان ہے یہاں پہ۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ نے مخصوص اندازے سے ہی تخلیق کو مکمل کیا۔ آیت نمبر 3 میں مخلوق نے اپنی مخلوق میں سے ہی کچھ معبود بنا لیے، ٹھیک ہے، ایون وہ اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی اس چیز پہ
جو ہے مخلوق نے اکتفا کیا، یعنی یہ بھی شرک کی ایک حد ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں ایک اور اعتراض جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے حق کے دشمنوں کا، کہ وہ قرآن کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کچھ ایسے ہی قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی اعتراض کہ یہ تو ضروریات زندگی کے لیے بھی محتاج ہے۔ کیسے محتاج؟ مطلب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کی بھی بیویاں ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، تو یہ کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ ان کے پاس بہت سارے سونے چاندی کے خزانے ہونے چاہیے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ باغات سے نوازتا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں ان اعتراضات پر افسوس کیا ہے جو مخالفین لگاتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ یہ سارے اعتراضات بے بنیاد ہیں اور یہ لوگ بری طریقے سے گمراہ ہو چکے ہیں اور ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پہلا رکوع ہم نے یہاں پہ مکمل کیا، جس میں ہم نے حق کے جو دشمن تھے ان کے اعتراضات کے بارے میں پڑھا۔ اگلا رکوع ہے جس میں 10 سے لے کے 20 تک کی آیات ہیں، اس میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک چیز عنایت کر سکتے تھے، خوبصورت باغات، شاندار محل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 11 سے لے کے 14 تک مخالفین کے اعتراضات کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس آخرت کا ذکر کرے جس سے ان کے جتنے بھی گناہ ہیں، جو جرم ہے ان کا حساب کتاب لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دشمنان حق جو ہیں یہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے لیے اللہ نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اور پھر وہاں پہ کیا کہیں گے؟ موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ موت کو کیوں پکار رہے ہوں گے؟ کیونکہ ایک موت ہی ہے جس پہ انسان کہتا ہے کہ ہمیں سکون ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دنیاوی آزمائشوں سے کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے نا کہ موت کے بعد مجھے سکون ہو جائے گا، تو اس لیے یہاں پہ بھی وہ موت کو ہی پکار رہے ہوں گے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، عذاب زندہ رہے گا۔ آیت نمبر 17 اور 18، پہلے ہم 15 دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں انجام سے باخبر کرنے کے بعد کمپیریزن جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کون سی منزل بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ منزل یہی ہے نا کہ جنت اور جہنم، تو کون سی بہترین ہے؟ اب جو آیت نمبر 16 ہے وہاں پہ پھر بتا دیا گیا کہ جنت ابدی ہے، یہاں پہ نعمتیں کبھی بھی کم نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد 17 اور 18 آیت ہے، یہاں پہ مشرکین نے جن نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ انسان کہتا ہے نا ہم اس فلاں ولی کی پیروی کر رہے ہیں، ہم اس اللہ کے نیک بندے کی پیروی کر رہے ہیں، اور پھر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے شرکی عقیدے۔ تو یہاں پہ اللہ کی عدالت میں مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن وہ بھی گواہی دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ ان مشرکین کے اوپر سے اب عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 20 میں مزید اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ نے اب تک جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے، ان میں ساری بشری کمزوریاں تھیں۔ بشری کمزوریاں مطلب عام انسانوں جیسے کھاتے تھے، واش روم جاتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، اولادیں تھیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی معاش کی ضرورت پیش آتی تھی، تو اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشر ہونا اہل باطل کے لیے آزمائش بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو ظلم و ستم جو ہے وہ اہل حق کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جو عمل ہے ان کو دیکھ رہا ہے اچھے طریقے سے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک کی جو حق اور باطل کا فیصلہ ہے ان کے بیچ میں فرما دے گا انشاءاللہ مبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک والا جو ایک برا کام ہے اس سے ہمیشہ محفوظ رکھیں، ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں، اور جنت کی ابدی نعمتیں ہمیں بھی میسر ہو سکے، تاکہ انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے رکوع مکمل کر لیا اپنا۔ سورہ بھی جو ہے وہ آگے لیکچر میں جو ہے کنٹینیو ہوگی۔ تو اس پارے کا یہ آخری رکوع تھا جس میں ہم نے ان اعتراضات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیکھ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔